بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ تفسیر القرآن الکریم کے آج کے درس میں ہم انشاءاللہ سورۃ الانفال اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر وہ پڑھیں گے، اور اس میں آیت نمبر 61 سے 66 61 سے 66 تک آیات جو ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے گا۔ تو آج کی یہ جو آیات ہیں ان میں جو موضوعات ہمارے سامنے ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے مسلمانوں کو پیش کی جانے والی اگر کوئی صلح یا معاہدہ ہو تو اس حوالے سے ایک مسلمانوں کی خارجہ پالیسی کیا ہونی چاہیے، ہم لوگوں کو کیا حکم دیا گیا ہے، اس کا مطالعہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد اللہ پر توکل، اور پھر اس کا فائدہ، اس کا ثمرہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد موضوع ہے جہاد و قتال کی ترغیب کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، اور پھر اسی ضمن میں مومن اور کافر جو فوج ہے ان میں تعداد کے اعتبار سے، فوجی طاقت کے اعتبار سے کیا نسبت ہوگی۔ تو یہ موضوعات ہیں آج کے، اور آیات کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 61 سے 64 تک کو ہم اس کی تلاوت اور ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ جی یہ آیات ہم نے آیت نمبر 61 سے 64 کی تلاوت آپ کے سامنے پیش کی۔ اب ترجمہ کچھ یوں ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، و اور ان اگر، جنحو وہ سب جھکیں۔ جناح اصل میں کیا کہتے ہیں، جناح کو یعنی پر کو کہا جاتا ہے، یا آپ کا کندھا یا ایک سائیڈ کو کہتے ہیں، یعنی اگر آپ ایک سائیڈ لیں، اگر آپ جھکیں، لِلسَّلْمِ، اور سلم میں وہی جو سلامتی اور اسلام کا لفظ ہے وہی، یعنی صلح یہاں پہ اس سے مراد ہے۔ اگر وہ سب جھکیں صلح کے لیے، اور وہ سب سے مراد دشمن اور کافر ہیں، اگر وہ کافر صلح کے لیے جھکیں، فجنح، تو یہاں پر حکمیہ اور فعل امر ہے کہ آپ بھی جھکیں، لہا اس کے لیے، وتوکل علی اللہ، اور توکل کریں اور بھروسہ کریں اللہ، اللہ پر، انہ بے شک وہ، هو السمیع وہی ہے خوب سننے والا، العلیم خوب جاننے والا۔ وَإِن یریدوا، وَإِن اور اگر، یریدوا وہ سب ارادہ کریں، چاہیں، ان یہ کہ، یخدعوک، اور خدع یہ دھوکہ دینے کو کہتے ہیں، اگر وہ سب دھوکہ دیں، یہ چاہیں کہ وہ آپ کو دھوکہ دیں، فَإِنَّ تو بے شک، حسبک اللہ، حسب یعنی کافی ہے، کا آپ کے لیے، اللہ اللہ، تو اللہ آپ کے لیے کافی ہے، هو الذی وہی ہے جس نے، ایدک، ایدہ یعنی مدد کرنا، قوت بخشنا، کا آپ کو، وہی ہے جس نے آپ کو قوت بخشی، بنصرہ اپنی مدد کے ذریعے سے، وبالمؤمنین اور سب مومنوں کے ذریعے سے، وَأَلَّفَ اور اس نے الفت ڈال دی، بین درمیان، قلوبہم ان کے دلوں کے درمیان، یعنی ان مومنوں کے دلوں کے درمیان اللہ نے الفت اور محبت ڈال دی۔ لو انفقتا، لو اگر، انفقتا، انفقا یہ انفاق ہے اصل میں، وہی خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، اگر آپ خرچ کرتے، ما جو، فی الارض زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، یعنی اگر آپ ان کے دلوں میں محبت ڈالنے کے لیے سب کا سب خرچ کر دیتے جو زمین میں ہے، ما نہیں، الفتا تو الفت پیدا کر پاتے، کر سکتے آپ، بین قلوبہم ان کے دلوں کے درمیان،
ولیکن اور لیکن اللہ الفا الفت ڈال دی، یعنی اللہ ہے جس نے الفت ڈال دی بینہم ان کے درمیان، انہو بے شک وہ عزیز خوب غالب ہے، حکیم خوب حکمت والا ہے۔ یا ایہا النبی، یا ایہا اے النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، حسبک کافی ہے آپ کو، اللہ اللہ، ومن اتبعک اور من جو اتباع کرنا، یہ لفظ معروف ہے اردو زبان میں بھی، جو پیچھے چلتے ہیں آپ کے، یعنی جو پیچھے آپ کے چلے یعنی صحابہ کرام، ان کے لیے بھی کافی ہے اللہ، من المؤمنین مومنوں میں سے جو آپ کے پیچھے چلے ان کے لیے، اور اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ تو یہ ہم نے آیات جو ہیں آیت نمبر 61 سے 64 تک کا مطالعہ کیا۔ ان میں اب ان کی تشریح اور تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جو آج کی ہماری آیات ہیں اس میں کفار کی طرف سے پیش کی جانے والی صلح کی بات کی ہے۔ ہم نے پچھلے درس میں یہ پڑھا تھا، اس کی آخری آیت آیت نمبر 60 میں، جس کی تفصیل ہم نے دیکھی کہ جس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی فوج کو، مسلمانوں کو قوت اور طاقت اکٹھا کرنے اور گھوڑے جو ہیں ان کو، یعنی ان کی طاقت حاصل کرنے کی طرف اللہ نے ابھارا، اور اس کا مقصد کیا بیان کیا، تاکہ دشمن کے دلوں کے اندر آپ کا رعب بیٹھ جائے اور دشمن یہ جرت ہمت نہ کر سکے کہ وہ مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہوں، مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کریں۔ اور یہ اصل میں اسی قوت اور طاقت کا ثمرہ ہے کہ جس کو آج یہاں پر اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر مسلمان طاقت اور قوت حاصل کرتے ہیں، اور اگر مسلمان جو ہے وہ ایمان کی طاقت اور اسی طرح نفسیاتی طاقت اور علمی طاقت اور عقلی طاقت، جیسے ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی، اور اسی طرح ہتھیاروں اور اسلحے کی طاقت، ان سب طاقتوں کے ساتھ اگر تیار رہتے ہیں تو کافر جو ہیں وہ آپ کے ساتھ صلح کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یعنی اس تیاری کا فائدہ یہ ہوگا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دشمن صلح کی طرف اصل میں مائل ہوگا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اس کی طرف اشارہ ہوا کہ لوگ خود آپ سے، یہ کافر خود آپ کی طرف آئیں گے کہ ہم سے صلح کر لیں۔ اور اللہ رب العزت نے پھر یہاں پر جب وہ صلح کے لیے آئیں تو پھر اس کے اوپر مسلمانوں کو نصیحت کی ہے، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے۔ تو یہاں پر ایک اور قابل غور بات یہ ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ آپ ان سے صلح کی درخواست کریں، یعنی جو آج کیا حالات ہیں کہ مسلمان خود صلح کے اوپر مجبور ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جناب صلح ہو جائے کسی طریقے سے۔ کیوں؟ اس کے پیچھے وہی بزدلی ہے، وہی طاقت کی کمی ہے، اور نفسیاتی طور پر ان کا رعب مسلمانوں کے دلوں کے اندر بیٹھ چکا ہے، چاہے طاقت قوت ہو لیکن جو ہے وہ مسلمان کہہ لیں ایمان کے اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے وہ کفار کے مرعوب ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی کوشش رہتی ہے کہ صلح کر لیں۔ لیکن یہاں پر کیا فرمایا ہے کہ اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو یہ ایک غور طلب بات ہے کہ کفار جو ہیں وہ اصل میں مائل کب ہوں گے؟ جب مسلمان تیار بیٹھے ہوں گے، جب مسلمانوں کی قوت اور طاقت ہوگی۔ تو یہاں پر اس لیے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اگر کافر صلح کرنا چاہتے ہوں تو آپ صلح کر لیں، یعنی اجازت دے دی ہے کہ اگر وہ صلح کے لیے آئیں تو یہ نہیں ہے کہ اسلام اور مسلمان وہ جنگ چاہتے ہیں، یا یہ نہیں ہے کہ مسلمان ہمیشہ تلوار اٹھائے پھرتے ہیں اور پوری دنیا کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ غلط پروپیگنڈا مسلمانوں کے خلاف کیا جاتا ہے۔ تو یہ آیت اس کے خلاف بھی اصل میں دلیل ہے، ایسے غلط اور گھٹیا پروپیگنڈے کے خلاف کہ مسلمان ہمیشہ جناب دنیا میں فساد چاہتے نہیں، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ تو سلامتی کو اگر کوئی چاہے تو اس سلامتی کو قبول کرنے والے۔ وَإِن جَنَاحُوا لِلسَّلْمِ، اگر سلامتی اور صلح کی بات کبھی ہونی شروع ہو، اگر وہ چاہیں صلح کرنا تو پھر آپ کو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، یہ اجازت دی ہے، یہ بھی آپشن آپ کے سامنے رکھے کہ تو پھر آپ صلح کر لیں۔ ہاں وہ علیحدہ بات ہے کہ اگر کوئی مجبوری ہو تو صلح میں مسلمان بھی ابتدا کر سکتے ہیں حکمت کے تحت کسی معاملے میں، لیکن آپ کی جنگی تیاری سے مروب ہو کر خود دشمن صلح کرنا چاہیں گے اصل میں، تو یہ اس کا ایک اصل میں فائدہ بھی ہمیں پتہ چل گیا مسلمانوں کی تیاری کا، اور دوسرا یہ کہ اگر صلح کے لیے دشمن آئے تو مسلمانوں کو پھر اس کے اندر صلح کو قبول کر لینا چاہیے۔ اور یہاں پر ایک اور اہم بات ہے کہ اللہ نے یہاں پر فرمایا فَجْنَحْ لَهَا، اور ہا کی ضمیر یہاں پر لائی ہے، اور ہا کا اشارہ یہ سنگولر ہے فیمیل کے لیے، تو یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ صلح کی طرف اشارہ ہے، یعنی اگر وہ صلح کے لیے آئیں آپ کے پاس تو اس صلح کی طرف آپ جھک جائیں، یعنی آپ کا جھکاؤ فجنح، یہ جو جھکنا ہے مسلمان کا، یہ کس کی طرف ہوگا؟ اس صلح کی طرف ہوگا، صلح کی طرف مائل کرنا ہوگا۔
یعنی اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے، اگر یہاں پر یہ ہوتا فجنح لہم تو مطلب یہ ہوتا کہ آپ بھی ان کافروں کی طرف مائل ہو جائیں، اگر وہ مائل ہو رہے ہیں، نہیں، بلکہ آپ نے ان کافروں کی طرف مائل نہیں ہونا ہے۔ ان کافروں کے ساتھ وہ ولا والبرا کا جو ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ ہمارے دشمن ہیں، وہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، وہ تو اس وقت تک ہم سب سے خوش نہیں ہوں گے کہ جب ہم سب اپنے دین کو چھوڑ کر ان کے دین پر نہیں آ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ان کی طرف اصل میں مائل ہونا نہیں یہاں پر ہے، بلکہ وہ جو صلح کی پیشکش کی گئی ہے اس کی طرف اصل میں مائل ہونے کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے۔ تو اور اس کا ایک فائدہ، یعنی اس صلح کا جو فائدہ ہے وہ یقیناً یہ ہے کہ اسلام جو ہے، وہ اسلام اور جہاد کا جو مقصد ہے وہ اللہ کے دین کا اصل میں غلبہ ہے۔ ہر حال میں غیر مسلموں کو تہہ تیغ کرنا اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان زبردستی مسلمان بنائیں ان کافروں کو، بلکہ ہمیشہ مسلمان جو ہے صلح کے لیے وہ تیار رہتا ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت نے یہاں پر ہمیں ایک درس اور سبق دیا ہے۔ اور اس صلح کے کیا فوائد ہو سکتے ہیں، تو علماء نے مختلف اس کے فوائد ذکر کیے ہیں، جن میں سے چند ہمارے سامنے یہاں پر ہیں۔ اور اس میں سے یہ ہے کہ اس کے جو بہت سے جو ہے دنیاوی اور دینی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ جو بالکل سرے دست آپ کے سامنے فائدہ ہوگا وہ دنیاوی طور پر کیا کہ وہ جو ماحول جنگ کا پوری دنیا کے اندر فساد کا ماحول ہے وہ اصل میں تھم جاتا ہے، اور دنیا جو ہے وہ آگے ترقی کی طرف چلتی ہے، اور دینی اس کے اندر برکات بھی اپنی جگہ پر ہے۔ تو مسلمانوں کے ساتھ میل جول کی وجہ سے وہ کفار اسلام سے واقف ہوں گے۔ جب مسلمان صلح کریں گے ان کے ساتھ آپس میں جو ہے یہ تجارت کے روابط قائم ہوں گے، تو اس کے ساتھ کیا ہے کہ وہ لوگ آئیں جائیں گے، آپ سے اسلام سیکھیں گے، مسلمانوں کے صلح کے معاہدے کو تسلیم کرنے سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اسی سے مسلمانوں کے اوپر متاثر ہوں گے، اور اس کے ذریعے سے اسلام کی اشاعت بڑھے گی۔ اور اس کا ایک اور نتیجہ یہ ہوگا کہ جب اسلام کی اشاعت بڑھے گی تو اسلام کا غلبہ ہوگا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو وہ فتح مبین قرار دیا۔ یعنی آپ جانتے ہیں کہ جب صلح حدیبیہ ہوئے تو اکثر صحابہ کرام جو ہیں مسلمان وہ یہ سمجھے کہ یہ کس طرح کی صلح ہے کہ جس میں ہر بات ایسے لگتا ہے کہ جیسے کفار کی مان لی گئی، لیکن یہ صلح کا معاہدہ دیکھیے کہ مسلمانوں کے حق میں کتنا بہترین ثابت ہوا ہے کہ ان دنوں میں اس زمانے میں جو مسلمانوں نے ترقی کی ہے، جو مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، اور کوئی تلوار کے ذریعے یا زبردستی کے ذریعے نہیں ہوا، بلکہ خود جو ہے کفار وہ مسلمانوں کے اس اخلاق سے، مسلمانوں کے رویے سے، اس دین سے متاثر ہوئے ہیں، اور یہ صلح کا اتنا زبردست ثمرہ ہمارے سامنے ہے۔ اور اسی طرح بعض اوقات جزیے پر صلح ہوگی، یعنی جب صلح ہوتی ہے تو صلح کے اندر یہ معاہدہ طے پاتا ہے کہ آپ جزیہ دیں گے، جو مسلمانوں کی مالی قوت میں اضافے کا باعث ہوگا، جس سے مسلمان جو ہے مزید جنگی طاقت اور جو اسلحے کی طاقت اور علمی طاقت حاصل کر سکتے ہیں، اور دنیا میں جنگ کے ماحول کے بجائے امن و اطمینان کا دورہ ہوگا، کیونکہ جب مسلمان طاقت میں ہوں گے تو مسلمان ظالم نہیں ہوتا ہے، دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہوگا۔ ویسا نہیں کہ جیسے اب دیکھیے کفار کے ہاتھ میں یہ سارا اسلحہ اور جدید ٹیکنالوجی ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پوری دنیا میں چاہتے ہیں کہ ہر جگہ پر جنگ لگی رہے اور ہمارا اسلحہ جو ہے وہ بکتا رہے، جبکہ اگر مسلمان اگر اس طاقت اور قوت کے ساتھ ہوں تو جنگ اور ساتھ معاہدے ہوں، یہ صلح کے معاہدہ بھی ہو، تو اس سے کتنا بہترین ماحول ہوگا، امن ہوگا، اطمینان ہوگا، اور یہ صرف اسلام کے غلبے کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اسلام غالب ہو۔ ہاں لیکن یہ یاد رہے کہ محض ہمت ہار کر بزدلی کی وجہ سے خود دشمن کو صلح کی پیشکش کرنا، جیسے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ مسلمان ہمت ہار کر خود صلح کی منتیں اور ترلے کرنا شروع ہو جائیں۔ خود سورہ محمد میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلا تہنوا وتدعوا الى السلم وانتم العالون واللہ معکم ولن یترکم اعمالکم۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ پس نہ کمزور بنو اور نہ صلح کی طرف بلاؤ، اور تم ہی سب سے اونچے ہو، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور وہ ہرگز تم سے تمہارے اعمال کم نہیں کرے گا۔ اب یہ دیکھیں کتنی بہترین اور صاف انداز میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کیا کہا کہ تم بزدل نہیں بنو، تم کمزور نہیں بنو، اور تمہاری طرف سے اس طرح کے صلح کے پیغامات جو ہیں وہ تمہاری کمزوری اور سستی اور بزدلی کا اصل میں ثبوت ہیں، اور اس لیے تم صلح کی طرف نہ بلاؤ بلکہ خود تیار بیٹھے رہو، اور تم ہی سب سے اصل میں اونچے ہو۔ جب تم اللہ کے اوپر ایمان لا کر توکل کر کے آگے بڑھو گے تو اللہ رب العزت تمہیں ہی اصل میں علو عطا فرمائے گا، تمہیں ہی اصل میں غلبہ اور فتح نصیب ہوگی، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور وہ ہرگز تم سے تمہارے اعمال کم نہیں کرے گا۔ تو کتنی بہترین بشارتیں وہ اس انداز میں دی گئی ہیں۔
اور آخر میں اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اور یہ سب سے بڑی بات ہے کہ کیونکہ صلح جب کی جاتی ہے تو مسلمانوں کے دلوں میں طرح طرح کے وسوسے، جیسے یہی آپ پیچھے دیکھ لیں فتح مبین کی بات، صلح حدیبیہ کی جب بات آئی تو اس کے اندر بھی مسلمانوں کے دلوں میں یہ ہوا کہ یہ کس طرح کی صلح ہے کہ جس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ظاہراً یہ معاملات درست نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ صلح کر لیں، اور اس سے کیا ہوگا؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ساتھ آپ کا اللہ کے اوپر بھروسہ جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ آپ صلح کریں گے تو اللہ اس کی برکت سے جو ہے وہ فائدے ہی فائدے انشاءاللہ آپ کو دے گا۔ تو اس لیے آپ نے اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے یہ صلح کے معاہدوں کو تسلیم کرنا ہے، اور اس کی آگے وضاحت اگلی آیت میں بھی مزید آئے گی۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ بے شک اللہ جو ہے وہ سننے والا اور جاننے والا ہے، اور کیسا ہی خوب سننے والا ہے اللہ رب العزت، کہ اللہ رب العزت تو جانتا ہے کہ یہ کفار کے دلوں میں کیا ہے، اللہ رب العزت جانتا ہے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، اس کے باوجود اور اللہ جانتا ہے کہ یہ کافر کیسے یعنی دھوکہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ دین، یہ اسلام اور یہ اللہ رب العزت کا پیغام ہمیں صلح کی طرف بات کرتا ہے۔ اور ہم پچھلے درس میں بھی پہلے پڑھ آئے ہیں کہ اگر جنگ ہو آپ کے اوپر مسلط کی جائے تو ضرور جنگ کرنی چاہیے اور بزدلی نہیں دکھانی چاہیے، لیکن خود سے جنگ چاہنا یہ یعنی کبھی بھی وہ مستحسن نہیں رہا ہے۔ تو لہٰذا صلح کی پیشکش کو قبول کیا جائے اور خوب تیاری رکھی جائے اور اللہ کے اوپر بھروسہ کیا جائے، اور صلح کی صورت میں کفار کی عہد شکنی یا سازشوں کے خطرے کی پرواہ نہ کی جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر انسان کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سب کچھ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کو فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ اور آگے آیت نمبر 62 میں اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَأَلَّفَ، آگے فرمایا وَإِن يُرِيدُ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، کہ اگر وہ ارادہ کریں کہ وہ آپ کو دھوکہ دیں، یعنی اب وہی جو پاسبلٹی جو ہے کہ صلح کے نتیجے میں مسلمانوں کے دل میں ایک پاسبلٹی آتی ہے کہ وہ دھوکہ دے دیں گے، پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے اس کو بھی یہاں پر کلیئر کر دیا ہے کہ اگر وہ دھوکہ بھی دینا چاہیں اور اس کا ارادہ بھی کریں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو اللہ آپ کے لیے کافی ہے، یعنی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور مفسر لکھتے ہیں کہ یہاں پر اصل میں وہی جو پچھلی آیت میں جملہ تھا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ کے اوپر بھروسہ کیجئے، تو اصل میں اسی کی مزید تفصیل اس آیت کے اندر آئی ہے کہ اس بھروسہ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا، وہ بھروسہ کس انداز میں کیا جائے گا، اور پھر اسے حاصل کیا ہوگا کہ جب آپ اللہ کے اوپر بھروسہ کریں گے، اعتماد آپ کا صرف اللہ کے اوپر ہوگا، اور آپ ایک امن اور صلح کے نیت سے ارادہ کریں گے اور آگے بڑھیں گے، ان کی صلح کے معاہدے کو قبول کریں گے، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے اس کو کوئی گھبرانے کی ضرورت ہے تو اس کو کسی قسم کے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلایا ہے کہ اگر ان کے ارادے میں فطور بھی ہو تب بھی آپ فکر نہ کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ ہر طرح کافی ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ وہ کافی ہونا کس طرح سے ہے، هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اللہ رب العزت نے یاد دلایا ہے کہ آپ یعنی ایک تو یہ ہے کہ مستقبل میں وہ کیا کریں گے، ان کا ارادہ کیا ہوگا، وہ صلح کو توڑ دیں گے یا کیا کریں گے، تو پھر تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اور اس کی دلیل آپ پیچھے ماضی کے حالات کو دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العزت کیسے آپ کے لیے کافی ہوا ہے، اللہ رب العزت نے کتنے سخت حالات میں کیسے آپ کی مدد اور آپ کو قوت بخشی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے دو پہلوؤں سے، اللہ نے آپ کو قوت بخشی، دو پہلوؤں سے اللہ نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہے، ایدہ کا، آپ کے ہاتھ کو پکڑا ہے، اللہ رب العزت نے آپ کا ہاتھ تھاما ہے، آپ کو قوت بخشی ہے، کیسے؟ بنصرہ، اپنی مدد کے ذریعے سے۔ اللہ رب العزت نے کتنے تنگ دستیوں سے، کتنے مشکل حالات میں سے آپ کو گزارا ہے، لیکن آپ ہی کو ہمیشہ کامیابی حاصل ہوئی ہے، تو یہ اللہ رب العزت نے اپنی نصرت کو آپ کے ساتھ رکھا ہے۔ تو پہلی چیز یہ کہ جب انسان اللہ کے اوپر بھروسہ کر لے، جب انسان اللہ کے اوپر اپنا اعتماد کر لیتا ہے اور دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، تو تب اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کی مدد بھی کرتا ہے۔ اور جنگ بدر میں مسلمانوں نے دیکھا کہ کیسے اللہ کی مدد فرشتوں کے ذریعے سے آئی۔ اور دوسرا وبالمؤمنین، اللہ رب العزت نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے مدد کی ہے؟ ان مومنین کے ذریعے سے، یعنی وہ لوگ جو ان مومنین اور صحابہ کرام کی جماعت کے اوپر طعن و تشنی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد یہ لوگ مرتد ہو گئے تھے، ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ اصل میں وہ اللہ رب العزت کے اوپر یہ جو الزام دھرتے ہیں کہ اللہ رب العزت تو یہ فرماتا ہے کہ ان مومنوں کے ذریعے سے اللہ نے ان کی مدد کی ہے اور اللہ ان کو مومن کہتا ہے، اور آپ لوگ ان کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کرتے ہو۔
تو اللہ نے فرمایا کہ ان مومنوں کے ذریعے سے اللہ نے آپ کی مدد دی ہے. اللہ نے آپ کو ایسی بہترین جماعت عطا فرمائی ہے کہ جس کو آپ دنیا کے اندر کہیں نہیں ڈھونڈ سکتے. ویسی جماعت نہ پہلے کبھی آئی تھی اور نہ اس کے بعد وہ جماعت آپ کو کہیں ملے گی. دنیا کی کوئی بھی قوم لے لیں, کتنے ہی اپنے آپ کو جو مرضی سمجھتے رہیں, اور آج مہذب دنیا اپنے آپ کو مہذب جتنا مرضی کہتی رہے, اس جماعت کی طرح کی جماعت آپ کو نہیں مل سکتی ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ان مومنوں کے ذریعے سے اللہ نے آپ کو یہ بھی ایادہ کا کے اندر ہے کہ اللہ نے آپ کا ہاتھ تھاما ہے, آپ کو قوت بخشی ہے. اور یقیناً ایسا ہی ہوا کہ ایسے مومن مسلمانوں کے اندر آئے کہ جن سے آہستہ آہستہ اسلام جو ہے وہ تقویت پکڑتا گیا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے اندر آتے ہیں تو کیسے وہ اپنے مال کے ذریعے سے, اپنے بہترین انداز اور اخلاق کے ذریعے سے کتنے ہی مومنوں کو, مسلمانوں کو اسلام میں داخل کرتے ہیں, کتنے ہی وہ جو غلام تھے ان کو آزاد کرتے ہیں اور اسلام کے دائرے میں داخل کرتے ہیں. اور پھر اسی طرح ایک صحابی کو دیکھ لیں, کوئی مال خرچ کر رہا ہے, کوئی دعوت کا کام کر رہا ہے, اور کوئی اپنی تلوار کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کر رہا ہے, اور ہر ایک صحابی ایک اپنی مثال آپ ہے. تو یہ ان سب کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد کی ہے. اس کے بعد آگے اللہ فرماتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. اب یہ مومن جو ہیں ان کو اللہ رب العزت نے آپ کا کیسے مددگار بنایا ہے, اور جبکہ یہ مومن ایمان سے پہلے یہ کیسے مومن تھے کہ ان کے دلوں میں اصل میں اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی ہے کہ جن کے دلوں میں محبت آپ جتنا مرضی دنیا کا مال ہو وہ خرچ کر کے محبت ڈال نہیں سکتے تھے. آپ مدینہ والوں کی حالت دیکھ لیجئے تو مدینہ کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو اس سے پہلے مدینہ کے اندر جو اقوام اور قبائل پائے جاتے تھے ان میں جنگیں چل رہی تھی. خود مکہ کے جو لوگ تھے ان کے اندر بھی آپس میں رنجشیں اور آپس میں معاشرہ جو ہے برادری ذات برادری میں وہ جو ہے اونچ نیچ کے اندر تھا, اور خاندانی دشمنیاں صدیوں سے چلی آ رہی تھی. ایک کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا, آپ کو پتہ کتنے کتنے جھگڑے تھے, ایک جو قبیلہ دوسرے قبیلے سے آر کھاتا تھا. تو یہ ایسے لوگ تھے, لیکن اللہ رب العزت نے کیا کیا ہے, اللہ فرماتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, یعنی آپ کے لیے اللہ رب العزت نے ان مومنوں کو کیسے تیار کیا ہے. ان مومنوں کی تیاری یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کو کہ جو آپس میں دشمن تھے اللہ نے ان کے دلوں میں آپس میں محبت ڈال دی ہے, الفت ڈال دی ہے. تو یہ اللہ رب العزت کر سکتے ہیں. اور آگے فرمایا لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, یعنی آپ جو مرضی کر لیتے دنیا کے اندر جتنا مال و دولت ہے سب کھپا دیں, جو مرضی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں, اگر آپ اپنے طریقے سے کرنا چاہتے تو نہ ہو پاتا. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں یہ محبت ڈالی ہے. اس سے ایک تو یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ جو عطا فرماتے ہیں اللہ کے فضل کے ساتھ وہ سارے کام کرتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں کر لیں, نہیں, بلکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس سب کو اکٹھا کرنے والا میں ہوں, ان سب کے دلوں کے اندر محبت ڈالنے والا میں ہوں. آپ جو مرضی خرچ کر لیتے آپ یہ حاصل نہ کر پاتے. تو اس لیے ہمیں پتا چلنا چاہیے, ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں بھی اگر کچھ مانگنا ہے, ہمیں بھی کسی سے امید لگانی ہے, کسی پر توکل رکھنا ہے, تو وہ کون ہے, وہ ایک اللہ کی ذات ہے کہ جس کے اوپر ہمیں بھی اصل میں جس کی طرف دیکھنا چاہیے, ہمیشہ جس سے مانگنا چاہیے. اگر آپس میں دو بھائیوں کے درمیان میں, کسی خاندان میں, رشتہ داروں کے اندر اگر محبت نہیں ہے, بھائی آپ بھائی سے لڑ رہے ہیں, تو ایک ہی حل ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف توجہ کی جائے, اللہ سے مدد مانگی جائے. اللہ رب العزت بھائیوں کے اندر جو ہے الفت اور محبت پیدا کر دے گا, جیسے اللہ رب العزت نے ان مومنوں کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا, ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا, اور یہ سب آپس میں بھائی بھائی بن گئے. اور کیوں نہیں ہو سکتا, کیوں, وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ, اللہ ان کے دلوں کے اندر محبت اللہ نے ڈال دی. کیوں, کیونکہ انہ عزیز حکیم, کہ وہ جو ہے عزیز ہے, یعنی وہ غالب بھی ہے اور حکیم حکمت والا بھی ہے. یعنی اس کا اللہ کا غالب ہونا یہ نہیں ہے کہ جیسے آج کل جو غلبے والے لوگ ہوتے ہیں, بڑے لوگ ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں, اپنی لاٹھی چلاتے ہیں تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس. ایسا نہیں ہے, بلکہ اللہ کا یہ غلبہ جو ہے وہ کمال درجے کی حکمت کے ساتھ ہے. اور ہم نے پہلے پچھلے دروس کے اندر یہ ذکر کیا تھا کہ اللہ کی یہ صفت عزیز جو ہے اکثر حکیم کے ساتھ آئی ہے, کہ جب بھی غلبے کی بات آئے تو ایسا نہیں ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس, یا غلبہ اندھے کی لاٹھی کی طرح ہو, نہیں, یہ بلکہ اللہ کا غلبہ, یہ اللہ کا کنٹرول, اللہ کی طاقت جو ہے وہ حکمت کے ساتھ ہے. اس لیے تم صرف اسی پر بھروسہ کرو. یعنی اس طرح سے اللہ رب العزت نے ایک اللہ کے اوپر بھروسے کو مضبوط کرنے کے لیے یہ آیات کے اندر پیغامات ہمارے رکھے ہیں. ایک مومن کو چاہیے کہ اپنا بھروسہ, اپنا اعتماد, اپنا توکل وہ ایک اللہ کے اوپر رکھے.
اور آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 64 میں کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ ہم نے دیکھا کہ پچھلی آیت جو آئی تھی اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ آپ کے جو ہے آپ کے لیے کافی ہے، یعنی وہاں پر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا تھا۔ تو اس سے شاید کوئی خیال کرتا کہ اللہ تعالیٰ کی تائید صرف اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، یعنی صرف اللہ اپنے نبی کے ساتھ جو ہے وہ یہ بات کر رہا ہے کہ اللہ صرف اے نبی آپ کے ساتھ ہیں، مومنوں کے ساتھ نہیں ہے۔ تو یہاں پر اس گمان کو بھی دور کر دیا گیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ آپ مومنوں میں سے ہر وہ شخص کہ جو آپ کے پیچھے چلنے والا ہے، جو آپ کی اتباع کرنے والا ہے، اللہ ان سب کے لیے کافی ہے۔ یعنی یہ جو اللہ رب العزت نے اپنا وعدہ کیا ہے کہ اللہ آپ کے لیے کافی ہے، تو یہ صرف اللہ کے نبی کے لیے نہیں، ہر اس شخص کے لیے کہ جو مومن ہو، اور ہر وہ مومن جو اللہ کے نبی کی پیروی کرنے والا ہو، یعنی صرف نام کا مومن نہیں ہو۔ یہاں پر یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ جو مومن ہے ان کے لیے بھی اللہ کافی ہے، لیکن ساتھ فرمایا وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں میں سے بھی جو آپ کی اتباع کرتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ صرف نام کا ایمان کافی نہیں ہے، بلکہ انسان اپنے آپ کو مومن بھی سمجھے، ایمان کے اندر بھی رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کی اتباع کو بھی پکڑ کے رکھے۔ یہ نہیں ہے کہ مرضی کی بات ہے، ہر چیز میں ہم اپنی مرضی کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرنا ہے تو آپ کام کر لیں اور بعد میں اچھا کسی نے بتا دیا تو اچھا اس میں یہ حکمت تھی، اس میں یہ حلال ہے یہ حرام ہے، بعد میں پتہ چلا۔ نہیں، ایک مومن جو ہے اللہ کے نبی کی اتباع کرتا ہے، ایک ایک بات میں وہ دیکھتا ہے دین کیا کہتا ہے، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے کیا کیا تھا۔ تو اللہ کے نبی کی سنتوں، اللہ کے نبی کی جو شریعت ہے، اللہ کے نبی کے احکامات کو دیکھنے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے اعمال کو اس کی اتباع میں لگا دیتا ہے، ان کی پیروی میں لگاتا ہے۔ اور ایک دفعہ اللہ کے نبی کا حکم آ جائے، اللہ کے نبی کوئی فیصلہ کر دیں تو پھر اس کے دل کے اندر کوئی حرج بھی پیدا نہیں ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر کوئی تنگی بھی نہیں آتی ہے، بلکہ خوشی سے اس کو تسلیم کرتا ہے کہ ہاں میرے پیارے حبیب نے یہ فرما دیا ہے تو بس ٹھیک ہے، میرا نقصان ہوتا ہے تو ہو، مجھے وہ کاروبار چھوڑنا پڑتا ہے تو چھوٹے، مجھے وہ فلاں نوکری چھوڑنی پڑتی ہے تو چھوڑ دوں۔ جب پتہ چل گیا کہ یہ حرام کی نوکری ہے، یہ حرام کا مال ہے، یہ حرام کا کاروبار ہے، تو وہ انسان اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ کب ہے؟ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اگر انسان اللہ کی اتباع کرتے، اللہ کے نبی کی اتباع میں آئے، ایسا مومن ہو تو اللہ اس کے لیے بھی کافی ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر صرف اللہ پر توکل کا اللہ نے حکم دیا ہے، جیسے ایک جگہ پہ اللہ فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلْ، یعنی اللہ کے اوپر ہی آپ توکل کریں۔ اور اسی طرح دوسری جگہ پر مومنین کا، کچھ جگہوں پر مومنون کا لفظ ہے اور کچھ جگہوں پر متوکلون کا لفظ ہے، جیسے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، یا پھر کہیں ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ تو اس طرح کے الفاظ آئے ہیں، اور یہ المتوکلون کے الفاظ کے ساتھ 9 جگہ پر اللہ رب العزت نے یہ حکم فرمایا اور فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی پر تم توکل کرو۔ یعنی یہ ایمان کی ایک شرط کے طور پر پیش کیا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو تمہیں صرف اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، غیروں کے بھروسوں کو چھوڑ دینا، غیروں کے اوپر آپ نے نظر نہیں رکھنی کہ فلاں کا ساتھ ہوگا تو تب جیتیں گے، فلاں کا ساتھ ہوگا یا اتنی ٹیکنالوجی آئے گی تو تب ہم جیت سکیں گے۔ آگے اگلی آیات میں اس کے بارے میں آئے گا کہ اللہ رب العزت نے کیا مسلمان اور کافر کی نسبت رکھی ہے، مسلمان کتنے ہوں تو کافروں پر غلبہ پائیں گے۔ اور یہاں پر یعنی یہ توکل خالص اللہ کے اوپر توکل ہونا چاہیے، اور یہ توکل یہ عبادات کے ضمن میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ علماء نے عقیدے کی کتابوں میں توکل کو عبادت کے اندر تصور کیا ہے، یہ عبادات میں سے ہے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کیا جائے، اور جو شخص اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا، اس کے اندر شرک کرتا ہے، کسی اور پر بھی اس کو بھروسہ ہے، کسی اور چیز کے اوپر بھی اس کا توکل ہے، تو یہ اللہ کے ساتھ شرک کے مترادف ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک کہلائے گا۔ آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں پھینکے جانے کے وقت، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے احد کے بعد کفار کے جمع ہو کر دوبارہ جو حملہ آور ہونے کے موقع پر کیا کہا تھا؟ فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ خوب جو ہے وہ کارساز ہے۔ تو مسلمانوں کا تو یہ اصل میں کہا ہونا چاہیے۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم فرمایا؟ فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ سورۃ التوبہ کی آخری آیت ہے، اور مسلمانوں کے جو صبح شام کے اذکار میں سے اصل میں شامل ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ 7 دفعہ صبح اور 7 دفعہ شام یہ ذکر کرے، اور اس کے معنی کو اگر سمجھتا ہے تو 7 دفعہ جو شخص صبح اور شام یہ بات
معنی کے ساتھ اس جملے کو دہرائے گا، اس آیت کے اس حصے کو پڑھے گا، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، تو غور کیجئے اس کا اللہ کے اوپر توکل دور نہیں ہوگا، یعنی وہ ہمیشہ اپنے آپ کو ریوائیو، اپنے تذکیر کرتا رہے گا، نصیحت اس بات کو یاد دہانی میں لاتا رہے گا کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، حسبی اللہ، میرے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی جو ہے الہ نہیں ہے، علیہ توکلت، اسی پر میں نے توکل کیا، وہو رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے توکل کے حوالے سے یہ دیکھیے کیسے کیسے باتیں ہمارے لیے، اور ہمارے بھروسے، ہمارے توکل کس کے اوپر ہے، ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے۔ بلکہ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا اِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَا ذَا الَّذِي مِن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں ہے۔ تو ان آیات کے ساتھ ابھی اس آخری آیت کو جوڑیں تو پتہ چلے گا کہ دیکھیے اگر اللہ ہماری مدد کے لیے ہے، اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو وہ کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا؟ یعنی اگر اللہ کا ساتھ نہ ہو تو پھر آپ کی طاقت، پھر آپ کے ٹینک، پھر آپ کی ٹیکنالوجی، پھر آپ کے ایٹم بم کسی کام کے نہیں ہے۔ تو اللہ کا ساتھ کن کے ساتھ ہے؟ اللہ کا ساتھ مومنوں کے ساتھ ہے، اللہ کا ساتھ اس کے اوپر توکل کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ کا ساتھ جیسے اگلی آیات میں آئے گا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر انسان کے اندر ہیں، انسان کا عقیدہ درست ہے، انسان کا جو قبلہ درست ہے، انسان کے اندر جو ہے وہ اللہ کی طرف جو ہے وہ انسان کی نظر ہے، بھروسہ صرف اللہ پہ ہے، تو تب وہ شخص جو ہے وہ بے فکر ہو جائے کہ انسان جتنا بھی طاقتور ہو اپنی استطاعت کے مطابق وہ پھر آگے نکلے، اور لازم ہے کہ مومن پھر اللہ ہی پر بھروسہ رکھے۔ یہ اللہ نے مومنوں پر لازم کر دیا ہے، فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومن صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، یہ ان کے اوپر لازم ہے۔ اس کے بعد ہم اگلے جو مضامین ہیں جس میں جہاد و قتال کا حکم اور اس کی ترغیب کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور پھر مومن اور کافر کی فوج کے اندر تعداد میں کیا نسبت ہوگی، تو اس کی طرف اللہ نے اس کا احکامات صادر فرمائے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرض، ابھاریے، یہ فعل امر ہے، المؤمنین، سب مومنوں کو، علی القتال، قتال پر، لڑائی پر، ان یکن، اگر ہوں، منکم، تم میں سے، 20 صابرون، سب صبر کرنے والے، یغلبو، وہ سب غالب آئیں گے، 200 پر، وَإِن یکن، اور اگر ہوں، منکم، تم میں سے، 100 یغلبو، وہ سب غالب آئیں گے، الفا من الذین، الفا 1000 پر، من الذین، ان لوگوں میں سے جن، کفروا، جن سب نے کفر کیا، بِأَنَّهُمْ، اس وجہ سے کہ بے شک وہ، قوم، ایسے لوگ ہیں، لا یفقہون، جو نہیں سمجھتے۔ اور یہاں پر یفقہون میں فقہ جو ہے یہ فقہ جو اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی انڈرسٹینڈنگ، فقہ، تو اس کی طرف اشارہ ہے، یعنی وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ الآن، اب، خفف، ہلکا کر دیا ہے، اللہ نے، عنکم، تم سے، یعنی پہلے وہ حکم تھا جو اوپر ہے، اب اللہ نے ہلکا کر دیا ہے وہ حکم تم سے، وعلم، اور اس نے جان لیا ہے، انا، کہ بے شک، فیکم، تم سب میں، ضعفاً، کچھ کمزوری ہے، فَإِن یکن منکم، تو ان اگر، یکن ہو، منکم، تم میں سے، 100 صابرۃ، صبر کرنے والے، یغلبو، وہ سب غالب آئیں گے، 200 پر، وَإِن یکن، اور اگر ہوں، منکم، تم میں سے، 1000 یغلبو، تو وہ سب غالب آئیں، 2000 پر، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، واللہ، اور اللہ، مع، ساتھ ہے،
الصابرین सब सब्र करने वालों के। आगे इस आयत की तफसीर की तरफ चलते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया यहाँ पर हर्रिदिल मोमिनीन कहकर हर्रिदिल मोमिनीन अलल किताल, तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनों को किताल की तरफ उभारने का हुक्म किसको दिया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जो फराइज हैं उनमें से एक फर्ज ये भी है कि आप मोमिनों को किताल के लिए उसके ऊपर उभारें। और यहां पर गौर कीजिए, यहां पर किताल का वाज़ेह लफ्ज़ है, जिहाद सिर्फ नहीं है कि जिसको बाज लोग सिर्फ कहते हैं जिहाद, तो जिहाद का मतलब सिर्फ कोशिश होती है, तो खसूसन यहां पर किताल का लफ्ज़ कहा गया है। और अगर यहां पर अगर हम सिनोनिम के तौर पर जिहाद कह दें तो उससे मुराद किताल ही असल में लिया जाएगा इस मौके पर। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलमानों की जमात यानी सहाबा किराम की जमात को किताल और जिहाद की तरफ रग़बत दिलाने की तरगीब दी है। खुद अल्लाह के नबी को यह हुक्म दिया है कि आप ये काम करें। हर्रिद यानी ये फेल अमर का सीगा है कि आपके ऊपर ये अमर है, आपके ऊपर अल्लाह का ये हुक्म है कि आप ये फरीज़ा अंजाम दीजिए कि आप लोगों को किताल पर उभारिए। और बाज़ अहले इल्म का कहना है कि कुरान मजीद में जिहाद का जिक्र जो है वो तकरीबन 7 पारों के बराबर मिलता है, यानी इतना ज्यादा जिक्र है कि सबको अगर इकट्ठा दिया तकरीबन 7 पारे बनते हैं। और कुतुब अहादीस में किताबुल जिहाद उसके फजाइल से भरी हुई है, आपको बेशुमार जो है उसके अंदर अबवाब मिलेंगे जिसमें सिर्फ जिहाद और उसके फजाइल और उसकी तफासील का जिक्र आपको मिलता है। चुनांचे इसी हुक्म के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग से कबल वो हमेशा जो है सहाबा को जिहाद की तरगीब दिया करते थे और उसकी फजीलत बयान किया करते थे ताकि सहाबा किराम के दिल के अंदर खूब रग़बत हो। क्योंकि हर्रिद का माना जैसे हमने बताया कि तहरीद किसको कहते हैं, यानी खूब रग़बत दिलाकर किसी काम पर उभारना, ये असल में तहरीद कहलाता है। तो उसी का असल में हुक्म हुआ कि आप खूब उनको उभारिए ताकि मुसलमानों के दिल जो है जिहाद की अजमत से और अल्लाह की खातिर कट मरने की तरफ जो है वो खुद असल में वो भर जाएं और मुसलमान खुशी से इस मामले के अंदर आगे बढ़े। और इस हवाले से सही मुस्लिम की हदीस हमारे सामने है, जैसा कि बदर के मौके पर जब मुशरिकीन अपनी भारी तादाद और भरपूर वसाइल के साथ मैदान में आ मौजूद हुए। आप जानते हैं कि मुसलमान 313 या 17 हैं और उनके मुकाबले में 1000 का लश्कर कुफार का है, असले से लैस है, और उसके मुकाबले में मुसलमान असला ना होने के बराबर है, सवारियां ना होने के बराबर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त मुसलमानों को इसकी तरफ उभारते हुए तरगीब दिलाते हुए क्या फरमाया कि ऐसी जन्नत में दाखिल होने के लिए खड़े हो जाओ जिसकी चौड़ाई आसमानों और जमीन के बराबर है। एक सहाबी उमैर बिन हम्माम उन्होंने कहा कि इसकी चौड़ाई आसमानों और जमीन के बराबर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हाँ, इस पर बख बख कहा, यानी सहाबी कहते हैं बख बख यानी खुशी का इजहार किया और ये उम्मीद जाहिर की कि मैं जन्नत में जाने वालों में से हूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उसमें जाने वालों में से होगा, यानी अल्लाह के नबी ने उसकी तस्दीक फरमाई कि हाँ तुम उस जन्नत में जाने वालों में से होगे। चुनांचे उन्होंने अपनी तलवार की मयान तोड़ डाली, और कीजिए तलवार की मयान जिससे तलवार जिसके अंदर रखी होती है वो तोड़ दी कि इसके बाद तो मुझे उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसके बाद तो जन्नत ही है। और उस मयान को तोड़ डाला और खजूरें निकाल कर खाने लगे, यानी आगे बढ़ रहे हैं और खजूरें खा रहे हैं। फिर जो बची हाथ से उनको भी फेंक दिया है और कहा कि इनके खाने तक मैं जिंदा रहा तो ये तवील जिंदगी होगी, यानी मैं इतना वक्त भी इस खजूरें खाने के ऊपर जाया नहीं करना चाहता। और फिर आगे बढ़े और दादे शुजात देने लगे, यानी खूब जमकर लड़े हैं, हत्ता कि अरूस शहादत से हमकनार हो गए। तो कैसी खूबसूरत देखिए ये शहादत का वाक़या हमारे सामने, ये हमारे अजीम सहाबी जो है उमैर बिन हम्माम का ये वाक़या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको किस तरह उभार रहे हैं, यानी उभारना कैसे। इस हदीस से ये भी पता चला कि आप उनको जन्नत में उनके लिए जो तैयारियां हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे मुसलमानों के लिए जो अपने आप की अपनी जान को आगे पेश करने वाले हैं, उनके लिए क्या क्या तैयार रखा है उसका जिक्र है ऐसे लोगों के सामने। यानी ये नहीं जो आज होता है, आज क्या है, आज उसके लिए गाने बजाए जाते हैं, आज तराने लिखे जाते हैं और गानों के शक्ल में और मौसीकी और म्यूजिक के साथ, और उसके अंदर जनाब अली इस तरह से उभारा जाता है। जबकि अल्लाह के नबी कैसे उभार रहे हैं, उनको जन्नत की खुशखबरियां दे रहे हैं, उनके लिए अल्लाह ने क्या तैयार किया है उसके बारे में बता रहे हैं, और सहाबा के कराम के दिल के अंदर उसकी जो है जिहाद की तरगीब और उसकी तरफ रग़बत दिला रहे हैं। तो ये असल में वो तरीका जो सुन्नत तरीका है और हमें चाहिए कि इसी के ऊपर अमल करें। इसके बाद आगे अल्लाह फरमाता है इन यकुम मिनकुम 20 साबिरून, यानी अब तरगीब दिलाने के बाद, यानी एक तो ये इससे पता चला कि जिहाद ऐसी चीज नहीं है कि बस सबको खुद ही करना है, नहीं, बल्कि इसके अंदर जो मुसलमान हैं और खुसूसन जो उलमा हैं और जो बड़े हैं वो जो जिहाद के अंदर निकलने वाले लोग हैं उनको जिहाद की तरगीब भी दें,
ان کے دل کے اندر جہاد کی فضیلت اور اس کے بارے میں جو اس کے ثمرات ہیں اس کا ذکر کریں، تاکہ لوگوں کے دل کے اندر بزدلی وہ نکل جائے اور زنگ جو لگا ہے دلوں کے اندر وہ ختم ہو۔ تو لہٰذا ایسی محفلوں، ایسے لوگوں کے بارے میں، ایسے لوگوں کی محفلوں میں بیٹھنا چاہیے کہ جو جہاد کی بات کرتے ہیں، جو جہاد کو سنتے سناتے ہیں، اس کے بارے میں، اس کی فضیلت، اور ایسی کتابیں اور ان ابواب کو انسان، صحیح بخاری، صحیح مسلم، حدیث کی کتابیں، خصوصاً جہاد کے اوپر لکھی ہوئی بے شمار کتابیں، تو ان کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ انسان کے دل کے اندر اس جہاد کی عظمت بڑھے اور انسان کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہو کہ ہم بھی شہادت کی خواہش کے ساتھ ہوں۔ تو ہمارے دلوں کے اندر ہر وقت شہادت کی خواہش اور اس کے لیے نکلنے کا شوق رہنا چاہیے، اور یہ کب ہوگا؟ جب اس کا تذکرہ ہوگا، کیونکہ کہتے ہیں نا آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل، جب اس کا کبھی تذکرہ ہی نہیں ہے تو جہاد ہماری زندگی میں ہے ہی نہیں اصل میں، یعنی کبھی اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی ایک مسلمان کی زندگی کا پہلو ہے۔ تو اس لیے یعنی اسلام کی اس عظیم جو کوہان ہے، اللہ کے نبی نے اس جہاد کو کوہان کہا، اس دین کی، اس اسلام کی، تو اس کوہان کی طرف جو ہے اس کی ترغیب دلاتے رہنا چاہیے ایک دوسرے کو۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اب یہ نسبت کیا ہوگی کافر اور مسلمان کی؟ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، یعنی اگر تم میں صبر کرنے والے 20 ہوں تو وہ 200 پر بھاری ہیں، یعنی 20 200 پر بھاری ہیں، یعنی ایک کے مقابلے میں 10۔ اور آگے فرمایا وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر تم 100 ہو تو وہ 1000 پر بھاری ہے، یعنی دونوں کا معنی اصل میں ایک ہی ہے، یعنی ایک کے مقابلے میں 10 کی اصل میں نسبت یہاں پر پیش کی گئی ہے۔ کیوں؟ اور کہ آگے فرمایا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں یہ جو کافر ہیں، کیونکہ وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ان کو اس بات ان کو عقل ہی نہیں ہے، کوئی سمجھ ہی نہیں ہے۔ اس کو آگے تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیے کہ 20 صابر مسلمانوں کو کفار کے 200 آدمیوں پر غالب آنے کی نوید سنائی گئی ہے کہ اگر 20 مسلمان ہوں تو 200 پر غالب آئیں گے۔ اب ظاہراً یہ ایک خبر ہے اور ایک خوشخبری ہے کہ جس میں بتایا کہ 20 200 پر حاوی ہیں، لیکن اگر اگلی آیات کو ساتھ دیکھیں اور غور و فکر کریں، یہ آیت نمبر 65 اور آگے 66 جو ہے، ان دونوں آیتوں کو ملا کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اصل میں یہ حکم ہے، یعنی یہ خبر نہیں ہے بلکہ یہ حکم ہے۔ کیونکہ تاکید کے لیے بسا اوقات حکم کو بطور خبر بھی لایا جاتا ہے تاکہ اس میں تاکید پیدا ہو جائے، تو خبر لانے میں، خبر میں زیادہ جو ہے وہ تاکید ہوا کرتی ہے، لہذا مراد یہ ہے کہ 20 200 پر غالب آئیں، یعنی یہ نہیں کہ آ جائیں گے، بلکہ یہ ساتھ یہ بھی کہا، یعنی وہ بھی اپنے طور پر معنی درست ہے کہ اس میں خوشخبری ہے، مفسرین نے وہ بھی معنی کیا ہے، لیکن دوسرا معنی جو اگلی آیت کے ساتھ مل کر اس کا نکلتا ہے وہ بھی درست ہے، وہ یہ کہ مراد یہ ہے کہ 20 جو ہے وہ 200 پر غالب آئیں، یعنی اگر 20 کے مقابلے میں 200 ہوں تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ نکلو اور آپ ان کے اوپر غالب آئیں، یعنی آپ یہ کر سکتے ہیں، یعنی آپ کے اندر یہ کیپیسٹی ہے یہ 20 کے اندر کہ وہ یہ کر پائیں گے، تو اس لیے آپ کو اس صورت میں نکلنا چاہیے، آپ کو یہ کام کرنا چاہیے۔ اس کی دلیل اگلی آیت ہے کہ اب اللہ نے تم سے تخفیف کر دی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ نے خففہ کی بات کی ہے، تخفیف کی بات کی ہے کہ اللہ نے کچھ معاملہ، کیونکہ اگلی آیت میں آئے گا کہ اللہ نے کچھ تخفیف کی، کچھ سہولت دی، اور کہا کہ اگر تم میں سے ایک صابر ہوں تو وہ 200، یعنی 100 صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب ہوں گے، یعنی 100 200 پر، یعنی اپنے سے ڈبل پر غالب ہے، یعنی ایک کے مقابلے میں 2۔ یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ ایک کے مقابلے میں 10 کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ اگلی آیت میں اللہ نے تخفیف کر دی ہے اور کہا کہ ایک کے مقابلے میں 2 غالب آئیں گے، تو مراد یہ ہے کہ 200 پر غالب آئیں، کیونکہ تخفیف جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ خبر میں تو نہیں ہو سکتی، یعنی ایک دفعہ خبر اس طرح دی گئی ہے اور اگلی دفعہ خبر دوسری طرح، تو اصل میں یہ حکم ہے تو حکم کے اندر تخفیف ہوتی ہے کہ پہلے حکم اور تھا اور اب حکم میں اللہ رب العزت نے تخفیف کر دی ہے، حکم کو تھوڑا آسان کر دیا ہے کہ اچھا اگر ایک کے مقابلے میں 10 نہیں تو اب آپ ایک کے مقابلے میں اگر 2 ہوں، ڈبل آپ کا دشمن آپ سے ڈبل ہے، اگر دشمن کی تعداد آپ سے دگنی ہے تو تب تو آپ کو غالب آنا چاہیے، تو مراد یہ ہے کہ 200 پر غالب آئیں۔ ظاہر ہے کہ تخفیف جو ہے وہ امر کے حکم میں ہوتی ہے، خبر میں نہیں ہوتی ہے، تو اس طرح مفسرین نے اس کو واضح کیا ہے کہ یہاں پر اصل میں یہ حکم کے صورت میں ہے، اور ان آیات میں خوشخبری بھی ہے جیسے ہم نے پہلے بیان کیا، مگر ایمان اور صبر کی شرط کے ساتھ، یعنی یہ بہت غور کرنے والی بات ہے کہ یہاں پر جو خوشخبری ہے وہ کن کے لیے ہے؟ 20 صابرون، یعنی یہ 10 جو ہیں وہ اگر 20 کے یعنی جو 20 ہیں وہ 200 کے برابر ہیں، یا ایک کے مقابلے میں 10 کی اگر بات کی جائے
تو یہ کن کے لیے کہا گیا ہے؟ صابرون، ان کے اندر صبر کی شرط ہونی چاہیے، اور صبر کے ساتھ یعنی ایمان ہے، اور ایمان اور صبر دونوں اگر ہیں انسان کے اندر تو تب یہ ایک بات ہو سکتی ہے۔ اور اسی آیت کو یعنی آیت کے اس حصے کو یہ منسوخ بھی کہا گیا ہے، کیونکہ اگلا حکم آ گیا، اللہ نے تخفیف کر دی، تو اب یہ 1 کے مقابلے میں 10 کا حکم باقی نہیں رہا کہ ہاں اگر مسلمان یعنی سمجھے کہ مسلمان اگر 1000 ہیں اور کافر 10,000 ہیں، تو پہلے یہ حکم تھا کہ تب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ نکلیں اور ان کے ساتھ جہاد کریں، لیکن یہ حکم پھر کم کر دیا گیا، تخفیف کر دی گئی، اور اب کہا گیا کہ اگر مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کی جماعت دگنی ہے تو تب مسلمانوں کو چاہیے کہ پھر اس جہاد کے اندر سے بھاگے نہیں بلکہ ان کا مقابلہ کریں، کیونکہ اب 1 کے مقابلے میں 2 ہیں، اور یہ تو تمہیں کرنا ہی ہے کہ آپ ایسی جنگ جو ہے وہ ضرور کرو، اور اس کے ساتھ بھی لیکن صبر پھر بھی آپ کے اندر رہنا چاہیے، جس کا آگے ذکر ملتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کیونکہ آپ جن کے مقابلے میں ہیں وہ تو ایسے لوگ ہیں کہ جو سمجھ سے کام ہی نہیں لیتے، نہ ان کے اندر ثواب یا شہادت کا کوئی جوش و جذبہ ہے کہ جس کے لیے وہ کوئی لڑے، اور نہ ہی وہ کسی پائیدار اور دائمی مقصد کے لیے لڑتے ہیں، لہٰذا یہ ان سرفروش مجاہدین کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں جن کی بڑی تمنا شہادت کی فضیلت حاصل کرنا ہے؟ تو یہ بھی ایک قسم کا وہی حر دل کے اندر ہے، یعنی ترغیب دلانے کے اندر ہے کہ دیکھیے مسلمانوں کو تو آگے بڑھنا چاہیے، کہ اللہ نے آپ کو کیا کہا ہے کہ 1 کے مقابلے میں 2 اگر ہیں تو 1 تو کافی ہے، اور آپ کو کرنا چاہیے یہ کام۔ اگر آپ کا دشمن آپ سے ڈبل ہے کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت آپ کے ساتھ ہے، تو لہٰذا اللہ کی نصرت تبھی حاصل ہوگی جب آپ کے اندر صبر ہوگا، آپ کے اندر ایمان ہوگا، اور آپ کو نکلنا ہوگا۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ، تو پہلے جب کہہ دیا کہ اشرون کے مقابلے میں 20 کے مقابلے میں 200 ہے، تو اب یہ دوبارہ الف من الذین، تو دوبارہ 100 کے مقابلے میں 1000 کہنے کا کیا فائدہ؟ یعنی دونوں میں نسبت تو ایک ہی ہے۔ تو مفسرین یہاں پر لکھتے ہیں کہ اس کا اصل میں فائدہ کیا ہے، یہاں پر کیوں یہ 2 دفعہ بات اس انداز میں کی گئی ہے کہ ایک دفعہ 20 کے مقابلے میں 200 اور دوسری دفعہ 100 کے مقابلے میں 1000؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہے یعنی چاہے لشکر چھوٹا ہے، یعنی 20 کا لشکر ہے، چاہے وہ گنتی دسیوں میں ہو، چاہے گنتی سینکڑوں کے اندر ہو، دونوں ہی صورتوں میں اصل میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے، آپ کو جہاد کے لیے اس صورت میں نکلنا ہے اگر تعداد کا یہ ایک معیار اور یہ ایک نسبت ہو۔ تو اس لیے یہ یعنی تعداد کوئی میٹر نہیں کرتی، کچھ بھی تعداد ہو تو آپ ہر صورت میں اس انداز میں نکلیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 66 ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کو مزید واضح کیا ہے۔ تو اس کی تفسیر میں خود عبداللہ ابن عباس جو مفسر قرآن ہیں وہ کہتے ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں 4653 نمبر پر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب یہ آیت اتری، یہی جو ہمارے زیر مطالعہ ہے آیت نمبر 66 کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے 20 آدمی صبر کرنے والے، جب پچھلی آیت تھی 65 نمبر آیت جب آئی کہ اگر تم میں سے 20 آدمی صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، تو یہ مسلمانوں پر گراں گزری کہ اتنی تعداد میں فرق ہے کہ 1 کے مقابلے میں 10 ہیں، تو اس صورت میں ہمیں نکلنا ہوگا، کیونکہ اللہ نے تو یہ حکم دیا تھا کہ اگر مسلمانوں کی فوج 1000 ہے تو وہ 10,000 کے مقابلے میں، یا 1 ہے تو 1 کے مقابلے میں 10 کی تعداد میں وہ نکلیں۔ تو مسلمانوں کے لیے مشکل تھا، گراں گزری، کیونکہ اس میں مسلمانوں پہ یہ فرض کر دیا گیا تھا کہ ایک مسلمان 10 کفار کے مقابلے میں راہ فرار اختیار نہ کرے، یعنی اگر مسلمان اور کافروں کی فوجوں کا نسبت یہ ہو کہ ایک مسلمان کے خلاف اس کے مقابلے میں 10 کافر ہیں تو مسلمان راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے، ان کو لازمی جنگ کرنا پڑے گی، یہ اس کا معنی تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے تخفیف فرما دی، یعنی اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر یہ جو گراں گزر رہی تھی بات، اس کو ہلکا کر دیا۔ اور کیسے ہلکا کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے تم سے تخفیف کر دی ہے اور اس نے معلوم کر لیا کہ تم میں کچھ کمزوری ہے، اس لیے اب اگر تم میں سے صرف 100 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، جیسا کہ اس آیت نمبر 66 میں پہلی آیت کو منسوخ کر کے یہ جو آیت لائی گئی اور ایک نیا حکم اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس تعداد میں تخفیف کر دی تو تعداد کی کمی سے اتنی ہی مسلمانوں کے صبر میں بھی کمی کر دی گئی، یعنی جب اللہ نے تعداد اگر کم کی ہے نا تو اس کے ساتھ پھر کیا ہے؟ صبر میں بھی کمی کر دی۔ اب صبر بھی اصل میں اتنا ہی ہے کہ 1 کے مقابلے میں 2 ہی صرف، یعنی انسان جو 1 ہے اس کی نسبت اگر 2 کافر ہوں وہ تو اتنے ہی جوگا ہے انسان، یعنی اب صبر کی بھی اصل میں کمی ہو چکی ہے۔ تو اس لیے پتہ یہ چلا کہ اگر صبر زیادہ ہو
اگر سب انسان کے اندر زیادہ ہے تو انسان اس سے زیادہ کا بھی مقابلہ کر سکتا ہے، جیسے پچھلی آیت کے اندر آیا تھا۔ تو یہ حدیث جو ہے اس کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ یہ صبر میں بھی اصل میں کمی آئی، اس وجہ سے ایک کے مقابلے میں دو کو یہاں پر اجازت دے دی گئی، یہ کمی کر دی گئی، کیونکہ اللہ رب العزت جانتا ہے کہ مستقبل کے حالات کیا ہیں، اللہ جانتا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں کے حالات کیا ہیں، مسلمانوں کے اندر کتنی طاقت ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے تخفیف والا معاملہ کیا ہے۔ تو یہاں سے جو معنی نکلتا ہے وہ یہ کہ اگر کفار دگنے سے زیادہ ہوں تو بھاگنا گناہ ہے، تو بھاگنا گناہ نہیں ہے، یعنی اگر کافر جو ہیں وہ دگنے سے زیادہ ہیں، اگر یعنی مسلمان جتنے بھی ہوں اس سے اگر 3 گنا ہے کافر مثال کے طور پہ، یا دگنے سے زیادہ ہیں، تو اس صورت میں اگر مسلمان نہ لڑنا چاہیں، بھاگنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ میدان جنگ سے بھاگ جائیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمان پھر ایسی فوج کا مقابلہ نہ کرنا چاہیں تو وہ ڈیسیژن یہ لے سکتے ہیں کہ ہمیں ان کا مقابلہ ابھی نہیں کرنا ہے، کیونکہ طاقت کا جو موازنہ اللہ نے دیا ہے یہ اس کے مطابق ابھی نہیں ہے، کیونکہ یہ آیت نمبر 66 اس کی طرف واضح رہنمائی کرتی ہے۔ لیکن لڑنا اور جمع رہنا بہرحال پھر بھی افضل ہے، یعنی اگر پھر بھی مسلمان اپنے اندر صبر پیدا کر لیں، وہی جیسے پہلے بات ہوئی، جیسے پچھلی آیت میں یہ بات ہے، اگر صبر زیادہ ہے مسلمانوں کے اندر، مسلمان کہیں کہ نہیں ہم لڑ سکتے ہیں اور لڑنے کے لیے تیار ہوں، جمع رہیں، تو یہ زیادہ افضل بات ہے کہ انسان یہ کرے۔ لیکن اجازت کی حد تک یہ ہے کہ ہاں پھر اجازت ہے کہ اگر مسلمان نہ لڑنا چاہیں تو وہ رک سکتے ہیں اگر تعداد دگنی سے زیادہ ہے، لیکن اگر تعداد صرف دگنی ہو تو اب اس تناسب پر جہاد ضروری ہوگا، یعنی دونوں آمنے سامنے آ گئے تو پھر یہ نہیں کر سکتے کہ ہم نہیں لڑیں گے، بلکہ اب مقابلہ ہو گیا ہے تو اب پھر لڑنا آپ کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اب تعداد جو ہے وہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے تخفیف کے بعد آپ کے لیے ضروری کیا ہے، تو اس لیے یعنی یہ دونوں ہی باتیں اس پر کی گئی ہیں۔ لیکن جب مسلمانوں کی جماعت رسول اللہ کی تربیت میں صبر و حوصلے میں پروان چڑھ گئی، اب غور کریں ایک اور بات یہاں پر وہ بھی ہے، وہ ذکر کرتے ہیں، وہ یہ کہ یہ آیات جب نازل ہو رہی ہیں اور یہ جو حالات و واقعات ہیں یہ کس ضمن میں ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ الانفال کے شروع سے ہم جو پڑھ رہے ہیں واقعات، یہ جنگ بدر کے زمانے سے ہیں، اور یہ سن 2 ہجری سے پہلے کے یہ آیات اور یہ احوال اس کے حوالے سے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مسلمان کیونکہ مسلمان مدینہ میں آئے ہیں اور بہت سے لوگ نئے مسلمان میں داخل ہوئے ہیں، تو اس لیے یہاں پر یہ بھی بات اللہ نے ذکر کر دی کہ اللہ نے اصل میں ان کے دلوں میں جھانک لیا، اللہ نے جان لیا کہ ابھی جو ہے کچھ ضعف باقی ہے، وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، کہ ابھی ایمان جو ہے تازہ ہے، ابھی نیا ہے، ابھی یہ لوگ نئے مسلمان ہوئے ہیں، ابھی اتنے پکے مسلمان نہیں ہیں، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ تخفیف والا معاملہ کر دیا، آسانی والا معاملہ کر دیا ہے۔ اور لیکن آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جیسے یہ صحابہ کرام رہے ہیں تو ان کے اندر ان کی تربیت کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ مسلمانوں کے اندر صبر و حوصلہ بڑھ گیا ہے، اور صبر ہی کو یہاں پر دیکھیے بار بار ذکر کیا گیا ہے، اور آخر میں بھی فرمایا وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو لہٰذا یہ صبر جو زیادہ ہوا ہے تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں اور کفار کے درمیان 1 اور 10 کی نسبت بھی قائم کی ہے، اور آپ یہ مسلمانوں کے عہد کے اندر اللہ کے نبی کے زمانے کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے واقعات میں مسلمان دگنے سے زیادہ، کفار دگنے سے زیادہ ہیں مسلمانوں کے مقابلے میں، پھر بھی اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اور شہادت کے جذبے اور جوش کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کی مدد کرتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ آخر دور میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں تو آپ جانتے ہیں کہ ایسے مقابلے ہوئے ہیں کہ ادھر 3000 کا لشکر ہے تو ادھر 2 لاکھ کا لشکر ہے، یعنی بہت بڑے لشکر، یعنی جیسے بھی یعنی بہت بڑی جو نسبتیں ہیں، وہ جس کو آج آپ کہتے ہیں کہ یہ کمپیریٹیو نہیں ہے، اس کے باوجود ان صبر و حوصلے والے مسلمانوں نے کفار کا مقابلہ کیا ہے اور فتح یاب ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری اس چیز کی یعنی خوشخبریاں ہیں کہ مسلمان جو آج اتنی تعداد میں ہیں، مسلمان جو آج اتنے پیسے اور دولت کے ساتھ لیس ہیں، مسلمان جن کے پاس بہت سی ٹیکنالوجی ہے اور بہت سی ٹیکنالوجی حاصل کر سکتے ہیں اپنے پیسے کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے، تو اس کے اس لیے مسلمانوں کو اس کی تیاری کرنی چاہیے، جیسے پچھلی دفعہ اس کا ذکر ہوا تھا۔ اور آگے فرماتے وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ، تو اس آیت میں یہ خوشخبری بھی تھی کہ مسلمانوں کے لشکر ہزاروں تک جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک بڑا بہترین نکتہ جو ہے مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ یہاں پر الف کی بات کی ہے۔ غور کریں جب یہ جنگ ہو رہی ہے، جنگ بدر، تو مسلمان کتنے؟ صرف 313 مسلمان ہیں ہی بہت تھوڑے سے، تو اس کے اندر ایک خوشخبری بھی ہے، مستقبل کی ایک پیش گوئی بھی ہے جو سچ ثابت ہوئی کہ مسلمان یعنی اتنے نہیں رہیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا، ہاتھ اٹھا کر دعائیں کی تھی کہ یا اللہ یہ جو 313 تھوڑے سے یہ میں لے کے آ گیا ہوں، ساری مسلمانوں کی، مسلمان اتنے ہی ہیں، یہ لے کے آ گیا، آج یہ اگر غالب نہ آئے، اگر یہ جیتے نہیں
تو تیرا نام لینے والا دنیا میں نہیں بچے گا. تو وہ 313 نہیں رہے بلکہ اللہ نے اس میں اضافہ فرمایا اور وہ ہزاروں کی تعداد میں پہنچے اور مسلمانوں نے ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ ایکسپیڈیشنز کی ہیں, یہ جہاد کے میدان میں آگے بڑھے ہیں. تو یہ اصل میں اس کی پیشگوئی بھی یہاں پر ہمیں خوشخبری ملتی ہے. اور آخر میں وہ جو مین پیغام, مین میسج یہاں پر آ رہا ہے ہمارے سامنے, واللہ مع الصابرین, اور آخر میں پھر صبر کی اہمیت کو اللہ نے اجاگر کیا کہ اللہ کی مدد چاہیے تو صبر اختیار کرنا ہوگا. یہ صبر اصل میں وہ دولت ہے کہ جو میدان جہاد کے اندر, میدان جنگ کے اندر انسان کا ساتھ دیتی ہے, اور اللہ کے اوپر جو توکل ہے, بھروسہ ہے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے اس صبر کی وجہ سے. یعنی اگر انسان صابر نہ ہو اور انسان جو ہے بے صبری کا مظاہرہ کرے تو ظاہر ہے وہاں پر حوصلے اور ہمتیں ہار جائیں گی. تو اس لیے صبر کو پکڑنے کی یہاں پر بات کی ہے. سورۃ البقرہ میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, کہ تم اللہ کی مدد جو ہے صبر اور نماز کے ساتھ حاصل کرو. اور مسلمانوں نے میدان جہاد میں صبر بھی کیا ہے اور نماز بھی پڑھی ہے, اور اللہ نے تو خصوصاً جہاد کے اندر نماز کا ایک خاص طریقہ بھی بتایا کس انداز میں نماز کی ادا کی جائے. تو یہ صبر جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. اللہ رب العزت ہم سب کے اندر یہ صبر پیدا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آگے جو بھائی کوئز میں حصہ لینا چاہتے ہیں, کوئز ٹائم ہے ہمارا, اور اس میں آج کے جو سوالات ہمارے ہیں وہ ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا. تو یہاں کس چیز کی طرف مائل ہونے کا حکم اللہ نے دیا ہے. اور دوسرا ہے وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ, اگر دھوکے کا اندیشہ ہو تو اس پر اللہ نے کیا نصیحت فرمائی ہے کہ اگر دھوکے کا اندیشہ ہو تو آپ کیا کریں. آگے فرمایا هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ بِالْمُؤْمِنِينَ, کہ آپ کا ہاتھ اللہ نے کن دو چیزوں سے تھاما, دو چیزوں کا ذکر ہوا تھا تو وہ کیا ہے. اس طرح آگے فرماتا ہے اللہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. یہاں سے کیا مراد لینا درست نہیں ہے, غالباً اس کا میں نے تذکرہ ہی نہیں کیا ہے. چلے اس سوال کو آپ مس کر دیجئے یا پھر یہاں پہ ڈسکس کر لیں گے. حرض المؤمنین علی القتال, تو یا حرض سے کیا مراد ہے یہ ہم نے بیان کیا تھا. ان یکم منکم 20 صابرون, ایک کے مقابلے میں 10 کی نسبت کی کیا شرط اللہ نے یہاں پر اس آیت میں بیان فرمائی. اور الان خفف اللہ عنکم, تو اس آیت سے پہلے کتنے کفار کے مقابلے میں فرار حرام تھا. یعنی یہ آیت جو آئی تخفیف کی, تو اس سے پہلے کتنے کے مقابلے میں یعنی کفار کتنے ہوں تو فرار کو اللہ نے حرام قرار دیا تھا. اس کے بعد آگے آخری سوال الان خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا, تو تخفیف کی اللہ نے اس آیت میں کیا وجہ بیان کی ہے کہ اس لیے اللہ نے تخفیف تمہارے اندر کر دی ہے.